اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من لم يعرف امام زمانه مات میتۃ جاہلیہ۔ سب سے پہلے ناظرین اور سامعین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور صدیقہ اور صادق انٹرنیشنل اکیڈمی کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے یہ موقع فراہم کیا کہ ہم امام شناسی کے حوالے سے کچھ عرائض آپ کی خدمت میں عرض کریں۔ آج کا ہمارا لیکچر جو ہے جناب مسلم ابن عقیل کے حوالے سے آخری لیکچر ہے، اور سب سے پہلے میں گزارش کروں گا کہ اپنے سامعین اور ناظرین کو کہ وہ کتب کا مطالعہ فرمائیں اور جناب مسلم ابن عقیل کی ایک زندگی پر جو مستند اور علمی اور تحقیقی کتاب جو لکھی گئی ہے نا، وہ مسلم ابن عقیل کے نام سے ترجمہ ہے کتاب آیت اللہ مرحوم کرشی کا۔ تو ان کی کتابیں جو ہیں سیرت اہل بیت پر، بہت سی کتب جو ہے اہل بیت کی جو زندگی ہے، سیرت ہے، مستند معتبر حوالوں سے، علمی حوالے سے انہوں نے یہ کتب جو ہیں لکھی ہیں، اور ان میں سے ایک کتاب جو ہے جناب مسلم ابن عقیل کی کتاب ہے جو لکھی گئی ہے، اور اس کا اردو ترجمہ بھی آ چکا ہے۔ ناظرین اور سامعین کے لیے جو ہے انشاءاللہ کوشش کی جائے گی کہ اس کا PDF جو ہے آپ لوگوں تک پہنچایا جائے انشاءاللہ العزیز۔ ہماری جو گزارشات تھیں جو آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، وہ جناب مسلم ابن عقیل کی زندگی کی مختلف پہلو کے اعتبار سے ایک علمی نکات تھے جو ہم مفصل نہیں بیان کر سکتے، ان کی طرف اشارہ کریں گے، باقی جو ہے اس کی تفصیلات آپ مطالعہ فرمائیں گے انشاءاللہ۔ جناب مسلم ابن عقیل کی جو ہے اطاعت اور ان کی اطاعت امام کے حوالے سے بہترین نمونہ ہے جناب مسلم ابن عقیل کی زندگی، کہ انہوں نے پوری زندگی جو ہے اطاعت امام میں گزاری ہے، اور اس کا عملی مظاہرہ جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی ذاتی رائے کو مقدم نہیں کیا، اپنی جان کو امام کے مشن پر قربان کر دیا۔ کسی بھی مرحلے میں جناب مسلم ابن عقیل نے اپنا ذاتی مفاد یا کوئی سیاسی مصلحت کا شکار نہیں ہوئے، بلکہ امامت کو ترجیح دی اور امام کی اطاعت کی۔ اور شیعہ مکتب میں جو ہے امامت جو ہے محض فقط ایک عقیدہ نہیں ہے، بلکہ ایک عملی اطاعت کا تقاضا کرتی ہے یہ امامت۔ جناب مسلم ابن عقیل اس کی بہترین مثال ہے۔ ایک نقطہ جو ہے جناب مسلم ابن عقیل کی زندگی کا، وہ ہے جنگی اور عسکری مہارت جو ان کو حاصل تھی۔ وہ فقط ایک نمائندے کی حیثیت سے کوفہ کی طرف روانہ نہیں ہوئے تھے، بلکہ وہ میدان جنگ کے بھی سپاہی تھے، اور تاریخ میں ان کی شجاعت معروف اور مشہور ہے، کیونکہ خاندان ابو طالب کی شجاعت اور وارث تھے۔ کوفہ میں جب ان کا محاصرہ کیا جاتا ہے اور آخر تک وہ لڑے ہیں، جب ان کو گرفتاری کے لیے بار بار فوجیں مانگ رہے تھے، تو ابن زیاد نے بھی تعجب کیا کہ ایک فرد کو آپ گرفتار کرنے گئے ہو، اتنی کوئی فوج نہیں ہے جس کے مقابلے میں آپ لڑنے گئے ہو، کیا وجہ ہے، کیا وجوہات ہیں جس کی بنیاد پر اتنی فوج؟ انہوں نے پھر یہی جواب دیا کہ یہ عام فرد نہیں ہے، یہ اہل بیت علیہ السلام کی جس میں شجاعت پائی جاتی ہے، یہ وہ شخص ہے، عام شخصیت نہیں ہے۔
جس سے ہم مقابلہ کر رہے ہیں، جس سے لڑ رہے ہیں، تو وہ شجاعت عظیم تھی۔ اور کوفہ میں محاصرہ جب ہوتا ہے، گرفتاری کے سے قبل جو دشمن کا مقابلہ کیا ہے، وہ تاریخ نے اس کی شجاعت کو نقل کیا ہے۔ یعنی سپاہیوں کو زخمی کیا، اور بہت سارے سپاہی جو ہے خوف زدہ تھے ان کی جنگ سے۔ تو اسلام یہاں پہ ایک جو فکری درس جو ہمیں ملتا ہے، اسلام میں بہادری صرف تلوار چلانے کا نام نہیں ہے، بلکہ حق پر ثابت قدم رہنے کا نام ہے۔ جناب مسلم ابن عقیل سفیر حسین کی ایک زندگی کا پہلو جو ہے وہ ہے کوفہ میں تنہا رہ جانا، غربت کا جو ایک منظر پیش کرتا ہے ان کی زندگی۔ یعنی کربلا سے پہلے مسلم ابن عقیل کی تنہائی نے ایک چیز جو ہے واضح کر دی کہ حق کی راہ میں سب سے بڑی آزمائش جو ہے وہ تنہائی ہے۔ اور تنہائی میں جس طرح کربلا میں امام حسین علیہ السلام تنہا رہ جاتے ہیں، اسی طرح جناب مسلم ابن عقیل بھی کوفہ میں تنہا رہ گئے تھے۔ تو یہ دونوں واقعات اور جناب مسلم کی تنہائی اور غربت جو ہے یہ کربلا کا مقدمہ تھی۔ ایک نقطہ جو جب ہانی بن عروہ کے ساتھ وفاداری کا ملتا ہے، ان کے مہمان ہوئے، مسلم ابن عقیل کی سیرت کا ایک بہترین جو پہلو جو ہے وہ جناب ہانی بن عروہ کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ ہانی بن عروہ نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر ان کو پناہ دی، اور جناب مسلم نے بھی ان کے گھر کو ذاتی تحفظ کا ذریعہ نہیں بنایا۔ میزبان کو نقصان پہنچانے کی کوئی ایسی حرکت نہیں کی کہ ان کے لیے کوئی مشکل کا سبب بنے۔ یہ ظاہر سی بات ہے اسلامی تعلیمات میں امانت، وفاداری اور حق کی میزبانی کی اعلیٰ مثال جو ہے انہوں نے قائم کی۔ اسی طرح کا واقعہ جناب مسلم ابن عقیل کی زندگی کے آخری مراحل میں ایک خاتون کا واقعہ ملتا ہے جس کا نام ہے طوا۔ اس نے جب جناب مسلم کو پناہ دی، جب اکیلے تھے، تو اس وقت ایک خاتون نے جو ہے پناہ دی، اور جناب مسلم ابن عقیل نے جب ابن زیاد کے فوجی آ رہے تھے ان کی آواز سنی تو فوراً ہی نعرہ تکبیر بلند کر کے تلوار ہاتھ میں لی اور باہر نکلے۔ اس نے حائل ہوئی، روکا کہ آپ باہر نہ جائیں، کیونکہ دشمن جو ہے جناب مسلم ابن عقیل نے فرمایا میری غیرت، میری شجاعت اور بنی ہاشم کی غیرت اجازت نہیں دیتی کہ آپ کے گھر میں فوجیں داخل ہو جائیں، وہ میرے دشمن ہیں، آپ کے دشمن نہیں ہیں۔ اور فوراً ہی اس گھر سے باہر نکلتے ہیں۔ تو خود اس واقعے سے ایک تو ان کی شجاعت اور غیرت اور پھر میزبانی کا حق ادا کیا، اور دوسرا یہ کہ اس کوفہ میں جب اتنا لوگ ہزاروں میں بیعت کر رہے تھے تو ایک خاتون نے بھی وعدہ وفائی کی اور حق کا ساتھ دیا، یقیناً اس کا اجر ہے۔ جناب مسلم ابن عقیل کی زندگی کا ایک پہلو جو ہے وہ ہے انفارمیشن جو تھی جنگ کے حوالے سے۔ ابن زیاد نے صرف کیونکہ فوجی طاقت استعمال نہیں کی تھی، بلکہ اس نے نفسیاتی اور اطلاعاتی جنگ بھی لڑی تھی، یعنی قبائل کو خریدنا، افواہیں پھیلانا، دھمکیاں، لالچ دینا، لوگوں کو خوف زدہ کرنا، اور یہ سیاست تھی جو دھوکہ دے رہی تھی لوگوں کو۔ یہ ساری معلومات جو تھی، انفارمیشن تھی، جس کو جناب مسلم سمجھتے تھے، اور یہ کوفہ کے لوگ جو ہے جب بے وفائی صرف مذہبی کمزوری کہہ کر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اس پر خود تحقیق اور اس کی اسباب جو ہے ڈھونڈنے چاہیے، تلاش کرنے چاہیے، کیا وہ اسباب تھے کہ کوفہ کے لوگوں نے بے وفائی کی۔ اس میں قبائلی تقسیم ہے، حکومتی دباؤ ہے،
مفادات ہیں، لالچ ہے، خوف و ہراس ہے، سیاسی خوف ہے، اور خود ایک قیادت کا بھی فقدان ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سماجی تبدیلی کے لیے صرف جذبہ کافی نہیں ہے، بلکہ ایک مضبوط ادارے اور تربیت اور قیادت، اتحاد، اور اس میں ایک بنیادی نقطہ جو اس کو مضبوط کرتا ہے وہ ہے عقیدہ۔ عقیدے کی بنیاد پر جو ہے تحریکیں کامیاب ہوتی ہیں۔ جناب مسلم ابن عقیل کی شہادت کا ذکر آخری اس لیکچر میں گزارش کریں گے کہ جب گرفتاری کے بعد جناب مسلم کو یقین ہو گیا کہ شہادت کا یقین ہو گیا، انہوں نے حق کو ترک نہیں کیا، دشمن کے مقابلے میں ڈٹے رہے، ذلت قبول نہیں کی، اپنے مشن سے دستبردار نہیں ہوئے۔ جب گرفتار کر کے ابن زیاد کے دربار میں لے آتے ہیں، بالکل بہادری کے ساتھ، شجاعت کے ساتھ، کسی نے جب کہا کہ آپ نے امیر کو سلام نہیں کیا تو فرمایا میرا امیر جو ہے فقط امام حسین علیہ السلام امیر ہے، اور کوئی امیر ہی نہیں ہے۔ حالانکہ ابن زیاد کے دربار میں تھے اور انہوں نے جو ہے جناب مسلم ابن عقیل کو قید کیا ہوا تھا، رسیوں سے قید تھے، لیکن انہوں نے اپنی شجاعت سے بالکل بغیر کسی خوف کے امام حسین علیہ السلام کی حقانیت کو بیان فرمایا۔ اور آخری نقطہ جو ہے وصیت کے حوالے سے وصیت فرمایا کہ ایک تو میں مقروض ہوں، میری زرہ اور تلوار بیچ کر اس کا قرض جو ہے میرا ادا کیا جائے، دوسرا میری تدفین کی جائے، اور تیسرا یہ کہ میری طرف سے امام حسین علیہ السلام کو، میرے آقا کو یہ لکھا جائے کہ وہ کوفہ تشریف نہ لے آئیں، کیونکہ کوفہ کے لوگ انہوں نے وفاداری چھوڑ دی، انہوں نے غداری کی، اپنے بیعت کو توڑ دیا۔ جناب مسلم ابن عقیل کی یہ زندگی کا پہلو جو ہے ہمیں درس دیتا ہے کہ حق کی نصرت کے لیے آمادگی ضروری ہے۔ کوفہ کے لوگ آمادگی نہیں رکھتے تھے نصرت کے حوالے سے، اور قربانی کے بغیر حق کی حکومت قائم نہیں ہو سکتی، قربانی دینی پڑتی ہے۔ اہل حق کو حالات کی سختیوں سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ اسی وجہ سے اس سیرت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں بھی حضرت حجت کے ظہور کے لیے اپنے آپ کو آمادہ رکھنا چاہیے، اور اپنے آپ کو قربانی کے لیے بھی آمادہ رکھنا چاہیے۔ حالات جتنے بھی سخت ہو جائیں تو اس کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل عنایت فرمائے، اور ہمیں آقا کی نصرت کے قابل بنائے، اور حضرت کے دیدار سے مشرف فرمائے۔ صلی اللہ علیہ محمد الطیبین الطاہرین المعصومین۔